الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے حاضرین و ناظرین اور پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام کو شاد و آباد رکھے۔ جیسا کہ اس اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں مدنی قاعدہ، اگر میرے کسی بھائی کے پاس، میری بہن کے پاس، ہمارے پیارے پیارے بچوں کے پاس اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا دعوت اسلامی کی شاپ مکتبۃ المدینہ سے ایک مدنی قاعدہ خرید لیجئے گا۔ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل سے روزانہ کی بیس پر انشاءاللہ عز و جل ایک سبق آپ کو قواعد و مخارج کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 1، ٹھیک ہے پیارے دوستوں، سبق نمبر 1 حروف مفردات اس سبق کا نام ہے۔ حروف مفردات بھی کہہ سکتے ہیں، حروف مفردات بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ الف با تا ثا ان کو پڑھنے سے پہلے ان قواعد و مخارج کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی لائن میں لکھا ہے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف مفردات کیا ہیں، کون کون سے ہیں؟ الف سے لے کے یا تک ان کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ دوسری لائن میں لکھا ہے حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، تو، ظا پڑھیں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے حاضرین و ناظرین اور پیارے بچوں، اکثر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچے الف بے تے سے، ٹھیک ہے، جیم ہے خے اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے سے اچھے انداز میں مدنی قاعدے کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ایک بار پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر میرے کسی بھائی کے پاس، میری بہن کے پاس، ہمارے پیارے پیارے بچوں کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے، یہ رنگین والا مدنی قاعدہ آپ ضرور خرید لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری لائن میں لکھا ہے ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی الف سے لے کے یا تک ان 29 حروف کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 7 حروف یہ جو آپ بلو کلر میں دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک کے کسی بھی حرف میں آ جائیں گے تو ان حروفوں کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ان کا نام ہے حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، لائن نمبر 4، سوال نمبر 4، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں، ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، یعنی یہ جو آپ کو 4 حروف بتائے گئے ہیں، یہ جو 4 حروف ہے با، فا، میم اور واو، ان کو ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ آخری 5ویں سوال کی طرف ہم جاتے ہیں۔ لکھ رہے ہیں کہ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔
اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو 3 حروف آپ کو پیارے دوستو بتائے گئے ہیں، زا، سین، صاد، ان تینوں حروف میں سیٹی کی طرح تیز آواز نکالنی ہے، سیٹی کی آواز نکالنی، ٹھیک ہے۔ بقیہ آئیے آج کے ہم سبق کو انشاءاللہ عز و جل شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں پڑھوں گا اور پھر آپ نے سننے کے بعد اس سبق کو دہرانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، با با با، تا تا تا، سا سا سا، جیم جیم جیم۔ اچھا پیارے دوستو، ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ناظرین و حاضرین اور پیارے بچوں، جیسا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا الف۔ اچھا اکثر جلد بازی میں الف پڑھ دیتے ہیں، الف جھٹکا دے کر پڑھ دیتے ہیں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس کو سمپل خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے، الف الف۔ اور یہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ حروف کے مخارج، جیسا کہ یہ پیج نمبر 1 ہے، اس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ الف جوف دہن یعنی منہ کا خلا، الف جو ہے یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا با، اب یہ جو با ہے اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ اب آئیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو با ہے یہ کہاں سے ادا ہوگا۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا تا تا۔ اب یہ تا جو ہے، یہ تا کی پہچان یہ ہے کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور با کی پہچان یہ ہے کہ با کے نیچے 1 نقطہ ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ اس کے بعد یہ جو میں تا کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ تا کو کہاں سے ادا کریں گے، آئیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تا کو تا، دال اور طا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، اور ان کا نام ہے حروف نطعیہ، ان کا نام ہے حروف نطعیہ۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ تا ادا ہوتا ہے۔ دال بھی یہیں سے ادا ہوگا، یہ جو مخرج یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور طا بھی یہیں سے ادا ہوگا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ با کے حوالے سے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوگا، اور با کا نام ہے حروف شفویہ، با، فا، میم اور واو۔ ان یعنی فا کا مخرج الگ ہے، نام ایک ہے، با، فا، میم، واو، ان کا نام ایک ہی ہے، اور فا کا مخرج الگ ہے، با کا مخرج الگ ہے، اور میم کا مخرج الگ ہے، واو کا مخرج الگ ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ اور فا کا نام حروف شفویہ، با کا نام، کیونکہ فا بعد میں آئے گا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں با، تو با کا نام بھی حروف شفویہ، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے یہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ آئیے اس کے بعد آگے ہے
سا، جیسا کہ یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، سا سا۔ کچھ دوست بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ سا کو سا پڑھ دیتے ہیں، سا، تو سا، سین، ٹھیک ہے، ان میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ سا، اس کا مخرج کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، آئیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سا کا نام ہے حروف لساویہ، سا کا نام ہے سا، ذال، غا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے اور ایک ہی نام ہے۔ سا کہاں سے ادا ہوگا، آئیے ہم یہ بھی سن لیتے ہیں۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ سا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ اور ایک بات کا خاص، ایک مرتبہ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نہیں نکالنی۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ سا ادا ہوگا، سا سا سا۔ آپ انشاءاللہ عز و جل اس سبق کی مشق کریں گے، اس سبق کو بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پڑھنے میں خود بھی بہتری محسوس ہوگی۔ اچھا، آخری ہمارا آج کا جو سبق ہے، اس لفظ، آخری جو ہمارا لفظ تھا سبق کا، یہ ہے جیم۔ سبق کا یہ جو آخری لفظ ہے، اس کو پڑھیں گے جیم۔ اچھا، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو جیم ہے یہ کہاں سے ادا ہوگا۔ جیم کا نام ہے حروف شجریہ، جیم، شین اور یا، حروف شجریہ، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوتے ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے حاضرین و ناظرین اور پیارے بچوں، آپ اس سبق کو مزید دہرائیے گا، اس سبق کو بار بار پڑھیے گا، اور یہ جو قواعد میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، بتایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، ان قواعد کو بغیر دیکھے بھی یاد کیجیے گا، اور ان کو سمجھ کر، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو پڑھنے میں لطف بھی حاصل ہوگا اور قرار بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ تمام سے دعاؤں کی مدنی التجا ہے، اگر آپ